گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عظیم رضی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مودی نے چین کی پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیا، کیسے بھارت نے متنازع علاقوں میں اپنی فوج کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے بڑی رکاوٹ دور کر دی، کیسے مودی سرکار نے بھارتی فوج کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے، مودی نے اٹل ٹنل کا افتتاح کر کے چین کو آگ بگولا کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مودی نے متنازع علاقوں میں اپنی فوج کی پوزیشن کو مضبوط کر لیا۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے چین سے منسلک متنازع علاقے کو ہمالیہ سے ملانے والی سرنگ کا افتتاح کر دیا، جس کے نتیجے میں سرحد تک پہنچنے کے لیے بھارتی فوجیوں کو بہت کم وقت لگے گا۔ نریندر مودی نے اس ہائی وے ٹنل کا افتتاح ایک ایسے وقت پر کیا ہے جب براعظم ایشیا کے دو بڑے ہمسایہ ممالک چین اور بھارت کی افواج مشرقی لداخ کے علاقے میں آمنے سامنے ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی کا کہنا تھا کہ اس سرنگ کی تعمیر نے بھارتی سرحدی ڈھانچے کو ایک نئی قوت بخشی ہے۔ انہوں نے اٹل ٹنل کہلانے والی اس سرنگ کو لداخ کے علاقے کے عوام کے لیے لائف لائن قرار دیا ہے۔ اس اسٹریٹجک سرنگ کی لمبائی 9 کلومیٹر سے زائد ہے اور اس کے ذریعے لداخ کے ساتھ بھارت کا زمینی راستہ سارا سال قائم رہے گا۔ اس سرنگ کا نام ہندو قوم پرست سیاستدان اور سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے نام پر اٹل ٹنل رکھا گیا ہے۔ واجپئی نے اس سرنگ کی تعمیر کا سنگ بنیاد سن 2002 میں رکھا تھا۔ اس سرنگ کی تعمیر پر سینکڑوں مزدور اور انجینئر 18 برس سے زائد عرصے تک تعمیر اور پہاڑ کی کھدائی میں مصروف رہے۔ یہ سرنگ سطح سمندر سے 3000 کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق سرنگ بھارت کی شمالی ریاست ہماچل پردیش کو لداخ کے سرحدی علاقے سے ملائے گی، جہاں بھارتی فوج اور چین کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔ شمالی ریاست میں 40 کروڑ ڈالر سے تعمیر ہونے والی 9 کلومیٹر سے زائد لمبی سرنگ سے ہمالیہ کے پہاڑی علاقے میں جانے والے مسافروں کے لیے مطلوبہ فاصلہ 50 کلومیٹر اور 4 گھنٹے کم ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق شدید سرد علاقے میں سرنگ کی تعمیر کے لیے سال بھر میں صرف 6 ماہ کام ممکن تھا اور 3000 میٹر بلند علاقے میں تعمیر سرنگ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ خیال رہے کہ چین اور بھارت کے درمیان رواں برس جون میں لداخ کی متنازع سرحد پر جھڑپیں ہوئی، جو بعد ازاں شدت اختیار کر گئیں، جس کے نتیجے میں بھارت کے 20 سے زائد فوجی مارے گئے، جبکہ چین نے اپنے نقصان سے آگاہ نہیں کیا۔ خطے کے دونوں جوہری ممالک نے متنازع سرحد پر ہزاروں اضافی فوجی تعینات کیے تھے اور اسلحے بھی پہنچایا، جبکہ کشیدگی تاحال مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ بھارت کی جانب سے متنازع علاقے میں سرنگ کی تعمیر کا مقصد چین کے مقابلے میں فوجیوں اور اسلحے کی فوری ترسیل ممکن بنانا ہے۔ مودی کی حکومت نے گزشتہ 6 برس میں کئی سرحدی علاقوں میں تعمیراتی کاموں کی رفتار تیز کر دی، جس میں سڑکیں، پل اور دیگر کام شامل ہیں۔ ہمالیہ سرنگ کے افتتاح کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا تھا کہ ہم نے سرحد میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اپنی تمام تر توانائی صرف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سرنگ سے مقامی افراد کے علاوہ ہماری فوج کے لیے انتہائی فائدہ ہوگا۔ بھارتی حکومت کو اس طرح کے منصوبوں سے معاشی سرگرمیوں میں تیزی آنے کی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہماچل پردیش پولیس کے سربراہ نے حال ہی میں حکومت کو روڈ کی بہتری اور موبائل کے نظام کے ساتھ ساتھ سرحدی گاؤں میں لوگوں کو اسلحے کی تربیت کی تجویز بھی دی تھی۔ بھارت کی بارڈر روڈ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ دہائی کے مقابلے میں 5 برسوں میں بہت زیادہ تعمیراتی کام کیے ہیں۔ آرگنائزیشن کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہرپال سنگھ کا کہنا تھا کہ ان خطوں کی ترقی کے لیے طویل بنیاد پر منصوبے زیر غور ہیں۔ واضح رہے کہ بھارت اور چین کے درمیان 3500 کلومیٹر کی متنازع اور غیر متعین سرحد کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے اور یہ شمال میں لداخ ریجن سے بھارتی ریاست اروناچل پردیش تک پھیلی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ کئی ماہ سے مغربی ہمالیاتی حصے میں فوجیں موجود ہیں، جہاں دونوں فریقین ایک دوسرے پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں۔ قبل از 20 جون کو گلوان وادی میں کشیدگی کے دوران 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد دونوں فریقین پیچھے ہٹنے پر رضامند ہوئے۔ تاہم مذاکرات کے کئی دور کے باوجود مختلف مقامات پر فوجیں آمنے سامنے ہیں، جس میں انتہائی بلندی کا مقام پینگو بنگ تسو جھیل بھی شامل ہے، جس کے بارے میں دونوں ممالک دعویٰ کرتے ہیں۔
بھارتی فوج نے ایک بیان میں کہا تھا کہ 29 اور 30 اگست 2020 کی درمیانی شب کو پیپل لبریشن آرمی نے لداخ کے مشرقی حصے میں جاری کشیدگی کے دوران فوجی اور سفارتی رابطوں کے دوران ہونے والے گزشتہ اتفاق رائے کی خلاف ورزی کی اور اشتعال انگیز فوجی نقل و حرکت کی تاکہ حیثیت کو تبدیل کیا جا سکے۔ بھارت اور چین کے درمیان تقریباً 3500 کلومیٹر طویل متنازع سرحد کے باوجود سرحد کے باعث 1962 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تاہم نصف صدی کے دوران رواں موسم گرما میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی انتہائی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔